हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम. दिस इज डॉक्टर गुल आयशा भट्टी. ईरान की जो वॉर है ये हमें अब बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने को मजबूर करती है. उनमें से कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो जियो पॉलिटिक्स से या रीजनल वॉर से निकलते निकलते वो थियोलॉजी और वो आइडियोलॉजी और वो रिलीजन के ऊपर बेस करते हुए नैरेटिव पे जाता है. और यही वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स पे देखने को मजबूर करती हैं, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे. उससे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि क्या ये वॉर अब आपको रिलीजन और आइडियोलॉजी की वॉर होती भी नजर आ रही है, और साथ ही ये कि इस पे जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो कितनी इन्वॉल्व हैं, स्पेशली हम जब इसराइल को देखते हैं. और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि पास्ट में जितनी भी वॉर्स में अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, इराक की वॉर ले लें, अफगानिस्तान की वॉर ले लें, तो उसमें क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस रहा और उससे क्या लेसन लर्न करने को मिलेगा अमेरिका को अगर वो ईरान में लैंड इन्वेजन करता है. फिर इसी तरह स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखें आप ईरान की इस वॉर में कितना ज़्यादा चीज़ों को, सिविलियन प्लेसेस को, बच्चों को और कॉमन मैन को किस तरह से टारगेट किया गया है. और फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सामने आता है इस वॉर के बाद वो ये है कि यूएस मिलिट्री जो है उसकी बेसिस जहाँ जहाँ पर भी मौजूद है तो वहाँ उस रीजन में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय वो वहाँ पर और भी ज़्यादा रिस्क क्रिएट करती हैं. अब जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें नज़र आता है इस वॉर का वो हमें रिलीजियस वॉर की तरफ होता हुआ नज़र आता है. आप ये देखें कि सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये वॉर एक रिलीजियस वॉर बनती हुई नज़र आ रही है. बिकॉज आप जब भी कोई रेटरिक देख रहे हैं इसमें स्पेशली जो इजरायली पॉलिटिकल डिस्कोर्स से सामने आ रहा है, तो ये हमें चीज़ जो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि वो ये है कि ये जो कोई जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रीजन की वॉर नहीं है. इट्स अबाउट आइडेंटिटी, हिस्ट्री, थियोलॉजी. तो गोलियाथ लाइफ एंड लोदिंग इन ग्रेटर इसराइल एक बुक है, मैक्स ब्लूमेंथ ने लिखी है, और वो इसमें आर्ग्यू करते हैं कि इजरायली पॉलिटिक्स जो है वो डीपली शेप होती हैं बाय हिस्टोरिकल एंड आइडेंटिकल बेसिस ऑफ नैरेटिव्स. और उसमें आइडिया ऑफ ग्रेटर इसराइल को ऐड करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ग्रेटर इसराइल जिसको इसराइल आज भी फॉलो करता है. तो ये जो वॉर है ये आइडियोलॉजी की वॉर है, ये रिलीजन की वॉर है. इसमें लैंड को सेक्रेट लिया जा रहा है और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो इट्स वेरी हार्ड फॉर इसराइल टू मेक. और इसीलिए आपको ये वॉर कहीं पीस की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही बिकॉज इसके पीछे थियोलॉजी इन्वॉल्व है. इसी तरह से आप लैंग्वेज को जब देखते हैं स्पेशली इजरायली गवर्नमेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू की आप लैंग्वेज को देखें तो जहाँ जहाँ उन्होंने रेफरेंस दिए हैं बिब्लिकल हिस्ट्री के तो वो अमलेक की बात करते हैं. अमलेक बेसिकली बिब्लिकल रेफरेंस पे एक ऐसे वो बात की जाती है एनिमी को जो कि इजराइल को ख़त्म करना चाहता है, इजराइलीज को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो उसी को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं. इसी तरह उन्होंने अभी जो रिसेंट पास ओवर का जो फंक्शन गुजरा इजराइल में, तो उसमें उन्होंने जब स्पीच की तो उन्होंने 10 प्लेग की बात की. 10 प्लेग जो है ना बेसिकली ये बिब्लिकल स्टोरी है एक्सोडस की. एक्सोडस डिजास्टर्स उसको कहा जाता है जिसमें डार्कनेस, जिसमें वाटर टर्निंग इनटू ब्लड, और फिर उस पर बहुत सारी जो ईवल वो उसके ऊपर जो भेजी गई थी ऑन फोर्सेस ऑन फेरो बिकॉज वो जो इजराइल जो था उनको रिलीज करने के लिए इजराइलीज को वहां से. तो ये उस हिस्ट्री का रेफरेंस देते हैं और वो फिर इन 10 प्लेग्स की बात करते हैं. तो आप ये देखें कि जो इमेजरीज यूज की जा रही हैं आज की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर उसमें भी ये एक क्रिटिकल शिफ्ट है टुवर्ड दिस रिलीजन. यानी अब यहाँ पर निगोसिएशंस बहुत मुश्किल हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पर आइडेंटिटी, बिलीफ, हिस्टोरिकल मिशन, प्रोफेसी जो है वो कंप्लीट करनी है इसराइल ने. इसलिए आपको यहाँ पर पीस जो है ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो देखें इसमें आपको पॉलिटिकल रियलिटीज नजर आती हैं. अब जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है जो किसी भी मुल्क की, वो उसकी जो पॉलिटिशियंस के जो डिसीजंस हैं, उनकी लीडरशिप की जो डिसीजन मेकिंग है उस पर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. लेकिन यहाँ पर दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करना जरूरी है. आप यूएस में देखें, यूएस में एक आपको क्लियर वॉर फटीक नजर आती है, चाहे वो इराक यानी अफगानिस्तान, और फिर उसके बाद ना ये इसकी बात आ गई ईरान वॉर की आ गई. तो पीपल आर टायर्ड इन अमेरिका. वो नहीं चाहते कि अब मजीद किसी वॉर में इन्वॉल्व हो. ऑलरेडी वहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स. अब जो पब्लिक है वो दे आर नॉट गिविंग द कंप्लीट अप्रूवल. और वहाँ पे जो अप्रूवल रेटिंग आपको जो सामने आ रही है वो 98-97% वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अब इस वॉर को ख़त्म होना जाना चाहिए और इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट ना हो. सो द पीपल आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट इन अमेरिका. ऑन द अदर हैंड अगर आप इसराइल में देखते हो तो इसराइल के अंदर सिचुएशन डिफरेंट है. यानी पब्लिक सपोर्ट जो है वो मिलिट्री एक्शन के हक में है. आप सोचें कि वो जो रिलीजियस नैरेटिव है, जो प्रोफेसी है जो ग्रेटर इसराइल वाली, वो इतना ज़्यादा इनकलकेट कर दी है एक इसराइल में एक कॉमन मैन के अंदर भी कि दे आर अप्रिशिएटिंग दिस आइडिया कि हाँ इस वॉर को हमें एक्सटेंड करना चाहिए और इसको हमें ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना चाहिए. सो इसका मतलब है कि जो लीडरशिप है ना वहाँ पे उनके पास एक ज़्यादा बड़ी स्पेस में उनको मिल जाती है ताकि वो और एग्रेसिव
ایفیکٹولی جو ہے وہ ریئیکٹ کر سکے. تو یہ آپ کو شارپ کانٹراسٹ نظر آتا ہے. یعنی یو ایس جو ہے اس میں پریشر موجود ہے یو ایس کے اندر کہ وار کو اسپیشلی لانگ وار جو ہے ایران میں اس کو اوائڈ کیا جا سکے. لیکن اسرائیل میں آن دا ادر ہینڈ اسرائیل میں جو پبلک ہے اس کی بہت ساری سپورٹ جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ ہے. اور یہیں پہ نیتن یاہو کو ایج یہ ملتا ہے کہ ان کے جو اسکینڈلز اور جو ان کی کرپشن اور جو ان کو چارجز فیس کرنے تھے اپنے گھر میں, وہاں سے ان کو جو ہے نا ریلیف مل رہا ہے. پبلک سپورٹ ان کے حق میں اس پہ بڑھ رہی ہے کہ ایران از این ایگزسٹینشیل تھریٹ اور اس کو ختم کیا جائے. اینڈ نیتن یاہو جو ہے نا اس آئیڈیا کو آگے لے کر چل رہے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک اور کویشچن آ جاتا ہے افغانستان کا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہسٹری جو ہے نا اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو لک انٹو. اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان میں جب امریکن اسپینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو $2 ٹریلین اور 20 سال وہ وہاں پہ رہے. اس کے باوجود انسٹیڈ آف اچیونگ اینی لاسٹنگ اسٹیبلٹی آج بھی افغانستان میں کیوس ہے اور اس کا اسپل اوور آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان میں, اور امریکہ کو بھی ایسا کچھ خاص اس سے فائدہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اسٹریٹجی آپ افغانستان سے نکلتے اور ایران میں اپلائی کرتے تو وہاں سے بھی کچھ آؤٹ کم امریکہ کو ایسا ہی ملتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں ایک بک ہے دا افغانستان پیپر اے سیکرٹ ہسٹری آف وار. یہ کریگ وائٹ لاک نے لکھی اور اس میں بہت ساری وہ ٹربل سم قسم کی جو ہے سیکرٹس اس کو وہ ریویل کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ وار افغانستان میں اسٹارٹ کی تھی تو بہت سارے یو ایس آفیشلز ایسے تھے جن کو آلریڈی پتا تھا کہ یہ وار فیل ہو جائے گی, بٹ پبلکلی وہ کیا کہتے تھے, وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ بہت پروگرس ہو رہی ہے اور ہم جیت رہے ہیں اور ہم نے جو ملیٹنٹس ہیں جو ہم نے ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم اوور کم کر لیا ہے. لیکن ہسٹری جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے جو آپ نیریٹو پبلکلی اڈاپٹ کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, وہ بعض میں آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. تو ابھی وہی سچویشن اگر آپ ایران میں دیکھیں تو ایران میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو ایس فائٹر جیٹس گرائے جا رہے ہیں امریکہ کے, اور جو امریکہ ہے وہ بگیسٹ ریٹیلیشن فیس کر رہا ہے ایران کی طرف سے جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا. اس کے باوجود اگر آپ ٹرمپ کی ٹویٹس دیکھ لیتے ہیں اور ان کی جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے آپ وہ دیکھ لیتے ہیں, کلیمز دیکھ لیتے ہیں, تو وہ اس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بہت بڑی وکٹری اچیو کر لی اور ایران از ریڈی ٹو کمپرومائز. لیکن حالات اس سے بالکل مختلف ہیں. اور یہ جو سائنس آپ کو نظر آ رہی ہے آپریشنل اسٹرین کے امریکہ میں, وہ ایونچولی جا کر ان کے لیے فیوچر میں بہت بڑے مسائل کریٹ کریں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے آہستہ آہستہ ملٹری لیڈرشپ کو آپ جب دیکھتے ہیں, انٹیلیجنس لیڈرشپ کو امریکہ میں دیکھتے ہیں, تو دے آر گوئنگ فار دیٹ ریزگنیشن کی بات اس میں دیکھ رہے ہیں آپ. جو کینٹ کو آپ دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹر ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے سینٹر کے, جس کو NCTC کہتے ہیں امریکہ میں, انہوں نے ریزائن کیا مارچ میں. اور ہی واز دا فرسٹ اینڈ موسٹ سینئر انٹیلیجنس آفیسر جنہوں نے پبلکلی کہا کہ اس وار میں ہمارا جانا بنتا نہیں ہے اور یہ وار ہم اسرائیل کی وجہ سے اس میں دھکیلے جا رہے ہیں, اس میں امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اسی طرح پھر ہم دیکھا کہ آفٹر دیٹ ملٹری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ انہوں نے ریزائن کرنے لگی. اور اسپیشلی ابھی جو ہم نے ڈیفینس سیکرٹری پیٹ ہیگزٹ کو دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اوور 20 ٹاپ جنرلز اور ایڈمرلز جو ہیں ان کی بات کرنا شروع کر دی کہ ان کو ہم اب ڈسمسل کی بات کی ان کی. تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ویو آف ریموورز ہیں نا, یہ لارجلی ٹریگر کرے گی انٹرنل اپوزیشن کو جو اس وار کے اگینسٹ امریکہ میں شروع ہو چکی ہے, اور پبلک آلریڈی اس کے اگینسٹ ہے. اور یہ جو ہائی پروفائل ریزگنیشن سامنے آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ even within the government structure, even within this military infrastructure, the biggest majority جو ہے they are not ready to go in war with Iran. اور ایران میں گورنمنٹس رپورٹ کے اکارڈنگلی جو 30 یونیورسٹیز ہیں وہ ایسی ہیں جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کو ان دیز اٹیکس. اب کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی اس میں جو میجر ریسرچ اس میں فیسلٹیز موجود تھی, جیسے شہید بہشتی یونیورسٹی تہران میں ہے, پھر ہاسپٹل کو, پھر پاور گریڈس کو, ایون واٹر ڈیسیلینیشن کے پلانٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. یعنی اس پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایران کو نا ان لیویبل بنا دیا جائے آہستہ آہستہ. اور اسی طرح پہ دیکھیں پھر ریٹیلیشن میں ایران بھی میسو جو ویو آف میزائلز اینڈ ڈرونز بھیج رہا ہے, جس کو آپریشن ٹرو پرومس 4 کا نام دے رہا ہے. اس میں بھی جو ٹارگٹ ہے آبویسلی وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ وہ اکراس دا گلف جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں فارماسیوٹیکل پلانٹس UAE کے, اس میں ڈرون اسٹرائکس آن ریفائنریز ان کویت, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹیک ڈیٹا سینٹر جو بحرین میں ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا. سو یہ نمبرز جو ہے نا وہ ان کو ویریفائی کرنا تو بہت مشکل ہے, بیکاز انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے, دونوں سائڈ جو ہیں وہ ویریس ڈفرینٹ ڈیٹیلز دے رہی ہیں جس میں آپ کو نہیں پتا کہ اس میں ڈاٹا کتنا کریکٹ ہے. لیکن پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹ از ہٹنگ دا ویری تھنگس پیپل نیڈ ان سروائیول. اسکولس, میڈیسن, انفراسٹرکچر, وہ سب جو ہے وہ ختم کیا جا رہا تاکہ وہ جگہ ان لیویبل بن جائے.
فائنلی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس کی جو ملٹری بیسز ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں یا وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، یہ بیسز ریالٹی میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں بنائی گئی، لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کی ابھی کا انفراسٹرکچر سارا دیکھتے ہیں جہاں جہاں یہ موجود اور کس طرح سے ہٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہم بات کرتے ہیں یورپ کے اندر یا ہم وہ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، تو یو ایس کی جو میسو ملٹری پریزنس ہے اکارڈنگ ٹو دا پبلکلی اویلیبل ڈیٹا، یہ یعنی یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اور جو انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہے جیسے کاؤنسل آن فارن ریلیشنز ہے، ان کا جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 80 سے 100 کے قریب یو ایس ملٹری سائٹس جو ہیں وہ یورپ میں موجود ہیں، اسی طرح 40 سے 60 بیسز جو ہیں اور اسمال اینڈ بگ فیسلٹیز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں. اب ان میں سے کچھ جو ہیں وہ لارجر بیسز ہیں، کچھ جو ہیں وہ اسمال انسٹالیشنز ہیں جیسے ایئر فیلڈز ہیں، لاجسٹک ہبس ہیں، تو ٹوگیدر دے بیکم ویری ڈینس سیکورٹی نیٹ ورک. لیکن یہ ڈینس سیکورٹی نیٹ ورک چاہے وہ یورپ میں ہے یا وہ مڈل ایسٹ میں ہے، وہ ان دونوں کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کرا، بلکہ اٹس اے میگنیٹ ٹو اٹریکٹ مور اینڈ مور سیکورٹی ایشوز، چاہے وہ یورپ ہے کیونکہ یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسپیشلی رشیا کے آس پاس جہاں پہ بھی نیٹو اور امریکن پریزنس موجود ہے ملٹری کی، تو بجائے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے وہاں پہ وہ رشیا کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ بنتا ہے اور پھر رشیا اس پہ ریٹیلیٹ کرتا ہے. سملرلی مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو جتنی بھی ریئیکشن میں ایران جن جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ یو ایس بیسز ہی ہیں. تو اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ یو ایس کی جو بیسز ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عراق کی میں جو بیسز تھی 2020 میں، ان کو بھی جب ایران نے جو ہٹ کیا تو وہ یو ایس کی القوت اسٹیشنز تھے عراق کے اندر، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کنٹریز ہیں وہ اگر ملٹری بیسز یو ایس کی الاؤ کرتے ہیں تو وہ اپنی سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے جیسے کہتے ہیں اسٹرینتھ پیس تھرو اسٹرینتھ. لیکن وہ پیس تھرو اسٹرینتھ نہیں مل رہا، نہ وہ یورپ کو مل رہا ہے نہ وہ مڈل ایسٹ کو مل رہا ہے، بلکہ امریکہ کی جتنی بیسز جہاں جہاں موجود ہیں وہ ایک طرح سے میگنیٹ بن کے اٹریکٹ کرتی ہیں ریجنل کانفلکٹ کو اپنی طرف، اور وہ اور زیادہ انسیکیور ہوتا ہے. جتنا جلدی یورپ اور مڈل ایسٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یو ایس کی ملٹری بیسز آپ کے علاقوں میں موجود ہیں، وہ آپ کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کریں بلکہ آپ کے لیے وہ ٹربل کریٹ کرنی ہے، اتنا جلدی وہ اس سے جان چھڑا کر اپنی سیکورٹی پہ خود کام کر سکے. سو اٹس اے ویری سیریس کویسچن دے شوڈ بی لوکنگ انٹو، اور اس کے اوپر ان کا جو ہے اپڈیٹڈ اس کے اوپر ان کی پالیسیز بننا بہت ضروری ہے. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں comment کریں, like this video and subscribe the channel. And in the next video we are going to discuss another international issue. Thank you.